دہلی میں بھارت ایکسپریس نیوز کی جانب سے اردو صحافت پر بزم صحافت کے عنوان سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں سرکردہ شخصیات نے شرکت کی اور اردو صحافت کی تاریخ، اس کے کردار اور چیلنجز پر روشنی ڈالی گئی۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے منصف ٹی وی کے ایڈیٹر، نیشنل بیورو ہیڈ خورشید ربانی نے کہا کہ اردو اخبار اور ٹیلی ویژن کے سامنے کئی چیلنجز ہیں اور اردو صحافت کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت، سسٹم اور کمیونٹی تینوں کا تعاون درکار ہے۔ صحافت کو لے کے خاص شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، جاننا چاہیں گے سر آج کے پروگرام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور آگے کیا ہمارے چینل کے مادھیم سے ذریعے سے سر نئے اسٹوڈنٹس کو اردو کے لیے کیا تمام جو ہے میسیج دینا چاہیں گے؟ اردو کے حوالے سے بھارت ایکسپریس کی جانب سے اس پروگرام کے انعقاد کا ہم سب استقبال کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت عمدہ قدم ہے، اچھا قدم ہے۔ اردو صحافت سے وابستہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو صحافت کی ایک تاریخ بہت ہی رچ رہی ہے، بہت ہی مستحکم تاریخ رہی ہے۔ اردو صحافت نے ہندوستان کی تعمیر میں آزادی سے لے کر کے اب تک، آزادی سے قبل بھی جنگ آزادی میں ایک بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ آزادی کے بعد بھی اردو صحافت لگاتار اپنا ایک مثبت کردار ادا کرتی آ رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام کے انعقاد سے اردو صحافیوں کو بھی ایک حوصلہ ملے گا اور اردو کے جو نوجوان ہمارے اسکالرس ہیں جو صحافت کی جانب آنا چاہتے ہیں ان کے حوصلے کو بھی تقویت پہنچے گی اس سے۔ جن گھروں میں ٹیلی ویژن ہے، سیٹ ٹاپ باکس ہیں اور اردو چینلز آتے ہیں، وہ اردو اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ اردو چینلز کو بھی ضرور دیکھیں۔ سوال یہ بھی سچ ہے کہ سوال ہمارے اوپر بھی اٹھتے ہیں کہ ہم پروز کیا رہے ہیں، کیا ہم اس کوانٹیٹی کوانٹیٹی تو ہوگی، کیا کوالٹی بھی ہے اردو اخبارات کی بھی، اور جو پروگرامز ہم ٹیلی ویژن پر دیتے ہیں کیا وہ کوالٹی ہے جو انگریزی اور ہندی ٹی وی چینلز پیش کر رہے ہیں۔ یہاں بھی سوال ہیں مگر اس کے پیچھے کی وجہ بھی جاننی پڑے گی، اور وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اردو صحافت کو موٹے طور پر، جیسے میں نے کہا کہ 202 سال پہلے ایک غیر مسلم نے شروعات کی تھی، آج بھی جتنے بڑے گھرانے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ مسلمانوں کا اس میں کیا تعاون ہے اردو صحافت کو آگے بڑھانے میں؟ میں منصف ٹی وی کی نمائندگی یہاں پر کر رہا ہوں، ایک مسلم اس کے ذمہ دار ہیں، مگر مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ زی سلام چلتا ہے، اس کے آنر ایک نان مسلم ہے۔ آپ کا بھارت ایکسپریس چل رہا ہے، اس کے جو آنر ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ سہارا چل رہا ہے، اس کے آنر غیر مسلم ہیں۔ انقلاب چل رہا ہے، اس کے آنر غیر مسلم ہیں۔ اور جن لوگوں نے بھی اردو، چاہے وہ اخبار ہوں یا ٹیلی ویژن ہو، اردو میڈیا میں کام کیا، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہاں تک چیزیں پہنچتے پہنچتے اردو تک، چاہے وہ اخبار ہو یا ٹی وی ہو، وہ ان کی جو سپیڈ ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ خالد رضا صاحب، میرا خیال کہ آپ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا، جو سپیڈ ہے، جو تعاون مالکان کی طرف سے جو اخبار ہندی کو ملتا ہوگا وہ شاید اردو کو نہیں ملتا، جو ٹیلی ویژن کو ہندی کو ملتا ہے وہ اردو کو نہیں ملتا، اسی گھرانے کا چینل ہے، مگر جب بات ہوتی ہے وسائل کی تو وہ مجبوریاں کچھ نہ کچھ گنا دی جاتی ہیں۔ کل ملا کر کے بات اتنی سی ہے کہ چاہے اخبار ہو یا ٹیلی ویژن ہو، وہ چلتا پیسے سے ہے، اور جو کمیونٹی ہے وہ چاہ کر کے بھی شکایت تو بہت زیادہ کرتی ہے کہ میڈیا نے یہ حال خراب کر دیا، یہ ماحول خراب کر دیا، زہر پھیلا دیا۔ میں اکثر ان سے سوال کرتا ہوں کہ اس زہر کے تریاک کے لیے، اس زہر کے کاٹ کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا؟ تو جہاں ایک طرف میڈیا کی ذمہ داری ہے، وہاں پر کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے، اور ظاہر طور پر چونکہ اردو بولنے، پڑھنے اور اردو سے محبت کرنے والے ایک طرف یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کمیونٹی کی ہے، تو اس کمیونٹی کی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ چیلنجز کل بھی تھے، چیلنجز آج بھی ہیں، اور چیلنجز کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، مگر اس میں حکومتوں کا بھی تعاون چاہیے، سسٹم کا بھی تعاون چاہیے، اور کمیونٹی کا بھی تعاون چاہیے۔ اردو زبان کو زندہ رکھنا ہم سب کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا ہم آج کے وقت میں ہمارے لیے دوا، کھانا پینا، صحت ضروری ہے۔ خاص طور سے اس علاقے میں، نارتھ انڈیا کے علاقے میں، جو ہندی اسپیکنگ بیلٹ کہی جاتی ہے، جہاں بیسکلی لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اردو زبان جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ نارتھ انڈیا کے خاص طور سے جو سماجی لوگ ہیں، مختلف مذہب کے لوگ ہیں، ان سب کے بیچ کامن زبان ہے۔ تو ہم آپ سب سے ایک گزارش یہ کریں گے کہ اگر اچھی صحافت چاہیے تو اس کے لیے
हम सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो सहाफत उर्दू में है तो उसको जिंदा रखने के लिए हम सबको कम से कम एक अखबार खुद लेना होगा और एक अखबार किसी को गिफ्ट करना होगा रोज का। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उपेंद्र राय जी को। उपेंद्र राय जी से मेरी बराह रास्त उस तरह मुलाकात नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं इनका मद्दाह बहुत पुराना हूं, उस जमाने से जब ये सहारा ग्रुप से वाबस्ता था। और ये बहरहाल इनकी खूबी ये है, असल में बात जो है, देखिए रिसाला निकालना किसी को एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि कोई ग्रुप शुरू कर देना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। असल बात यह है कि दूसरों को साथ लेके चलना सबसे बड़ी बात है। और इनकी खूबी यह है कि ये सिर्फ जो इनका अखबार है, इनकी सोशल साइट है, उसी के लोगों का ख्याल नहीं रखते, बल्कि दूसरी जबानों और दूसरे अखबारात और उर्दू जबान के अखबारात के लोगों का बाकायदा ख्याल रखते हैं और उनका हमेशा इस्तकबाल करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। जाहिर है कि दे रहे हैं, लेकिन और मजीद इस सेंस में कि मुआशरे को आप एडुकेट करने का आपके पास जो सबसे बड़ा जरिया है उसका आप इस्तेमाल करें, समाज में अवेयरनेस लाएं, लोगों में दिलचस्पी पैदा होगी समाज को समझने की। जब आप इस लेवल पर, मैच्योरिटी लेवल पर आ जाएंगे तो सियासत भी समझ जाएंगे।